پرائم منسٹر اپنا دن کیسے گزارتے ہیں؟ کیا ہوتا کیا ہے یہاں پہ؟ کیا ہوتا ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر وزیر اعظم ہاؤس میں تو ویسے ہی بہت پھونک پھونک کے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے اور اس میں اس کے جو تقاضے ہیں، یہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں، باہر کے وفود آتے ہیں، یہاں پر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کے حوالے سے ان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کا دن کیسے گزرتا ہے؟ یعنی آپ صبح کتنے بجے اٹھ جاتے ہیں اور کتنے بجے تک کام کرتے ہیں؟ میں صبح اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے فجر کی نماز ادا کر کے، تو اگر تو میں رات کو لیٹ سویا ہوں ٹھیک ہے، تو نماز ادا کر کے پھر میں 1-1.5 گھنٹہ سو جاتا ہوں۔ اگر رات کو جلدی اگر سو گیا ہوں تو پھر میں فجر کی نماز کے بعد پھر میں نہیں سوتا، پھر میں کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد پھر میں چائے کا کپ پیتا ہوں، سوئمنگ پہ چلے جاتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر میرا ایک دن بھی گزارا نہیں۔ اچھا، یہ ڈیلی آپ نے سوئمنگ ضرور کرنی ہے؟ یہ میری زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ میری کمر کی تکلیف بھی بڑی 30-35 سال سے ہے، تو الحمدللہ میری سرجری نہیں ہوئی، یعنی چھری سے میں بچ گیا ہوں، ورنہ 2-3 مرحلے ایسے آئے تھے کہ ڈاکٹر چھری سے چیر پھاڑ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ آپ کینسر والی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو میری امریکہ میں اس کی تو سرجری ہوئی، میں کمر کی بات کمر کی، ٹھیک ہے۔ وہ تو کینسر تو انہوں نے نکالا چھریوں سے، اس کے بغیر کہاں سے نکلتا ہے کینسر؟ وہ بھی بڑا مشکل مرحلہ تھا، چیر پھاڑ کرنی پڑتی ہے جی، وہ تو ایک بس ٹچ اینڈ گو۔ کتنی دیر وہ رہا وہ مرحلہ، مشکل مرحلہ کینسر والا؟ وہ آپریشن جو ہے، آپریشن بھی اس سے پہلے بھی، یعنی کتنی دیر تک؟ اس سے پہلے کوئی جو اس کے سمٹمز تھے وہ کوئی تقریباً 8-10 مہینے رہے مجھے، 8 مہینے جی، 8 مہینے، 6-8 مہینے، تو بس رب نے زندہ رکھنا تھا، اس کی نعمت ہے، میں اس کا زندگی بھر شکر ادا کر سکوں، نہیں کر سکتا، اس نے زندگی دی۔ لیکن آپ کی روٹین سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ آپ کینسر سروائیور بھی ہیں، کمر کا مسئلہ بھی ہے؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، میں ایک ناچیز انسان ہوں، خطا کار انسان ہوں، رب نے بس ہمت دی ہے، اور میری یہی دعا ہے کہ میں آخری دم تک اس ملک کی جس بھی حیثیت میں، جس بھی پوزیشن میں حقیر خدمت میں جو بھی کر سکوں، وہ میرے لیے دم غنیمت ہے۔ پنجاب میں تو ہم دیکھتے تھے کہ آپ صبح پہنچ جاتے تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ کام شروع ہو جاتا تھا، اور دیکھتے دیکھتے چیزیں بن جاتی تھیں، وہاں پہ میٹرو دیکھا، سب کچھ دیکھا، ہم نے خود دیکھا وہاں پہ۔ یہاں پہ ٹائم کم ملا، حالات مختلف تھے، یا کیا ہوا؟ 16 مہینے میں آپ دیکھیں کہ یعنی پہلے 7-8-9 مہینے ہماری تو سیاسی افراتفری، دھرنے، لانگ مارچز جو عمران نیازی کے تھے ان سے نپٹتے گزرے۔ پھر جب دیکھیں، جب کوئی دھرنے کی، لانگ مارچ کی آواز آتی ہے تو جو سرمایہ کار ہے اسی طرح ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، جس طرح کوئی پرندہ درخت کی شاخ پر ہو، اگر کوئی چھوٹا سا پٹاخہ بھی چلے تو سب اڑ جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ اسی طریقے سے سرمایہ کاری وہ پرندہ ہے، اگر ذرا سا بھی کہیں خطرہ ہو، کہیں جلوس نکل آئے تو وہ سب گھروں میں چھپ جاتے ہیں اور سرمایہ کاری ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے پاکستان کا معاش کا ستیہ ناش کر دیا، برباد کر دیا اس نے، کیونکہ دھرنوں اور یہ دھرنے اور لانگ مارچز یہ صرف اس 16 ماہ کی کہانی نہیں ہے، یہ آپ دیکھیں 2014 سے یہ چلتے رہے، اور آپ کو یاد ہوگا ستمبر 2014 کی بات ہے کہ چین کے صدر پاکستان تشریف لا رہے تھے، اور یہ ڈی چوک میں بیٹھے تھے عمران خان اور ان کا جتھا، اور انہوں نے پاکستان کے غریب عوام کی جو ان کی حالت بدلنے کا موقع تھا، سنہری موقع، ان کے منہ سے نوالا چھین لیا اور روزگار چھین لیا کہ چین کے صدر کا دورہ مؤخر ہو گیا۔ میں نے بے پناہ کوشش کی، چینی سفیر نے جو پاکستان میں تھے
انہوں نے پی ٹی آئی سے خود مذاکرات کیے کہ بھائی آپ کا دوست پریزیڈنٹ شی جن پنگ دورے پہ آ رہا ہے اور سی پیک کے معاہدے ہونے ہیں جس کا فائدہ براہ راست پاکستان کے چاروں صوبوں میں بسنے والے عوام کو ہونا ہے. انہوں نے ان کو بھی انکار کر دیا. انہوں نے انکار کر دیا کہ انہوں نے نہیں. کہا ہم اپنا کریں انہوں نے کہا کہ ہم یہیں بیٹھیں گے, شور نہیں کریں گے, اور پجامے وغیرہ جو ہیں توجیے گندے وہ لٹکتے رہیں گے, لیکن ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, وہ دہشت گردی کا زمانہ تھا, کچھ بھی کوئی کر سکتا تھا, ہمارا کوئی دشمن ملک, کوئی دشمن عناصر کو اس طرح کی بہت خدا نخواستہ خطرناک حرکت کر سکتے تھے. تو انہوں نے بڑی منت کی, میں نے بھی بڑی کاوشیں کی, کوششیں کی میاں نواز شریف صاحب نے, مگر اب تو میں آرمی چیف سے بھی ملے اپنی جی میں جنرل رحیل کو ملنے اگلے دن گیا جی ایچ کیو, اور وہاں پر وہ اٹھ کے چلے گئے دوسرے کمرے میں. مجھے یہ کہا کہ میں چینی ڈیفینس منسٹر سے فون پہ بات کرنے جا رہا ہوں. پھر وہ 15 منٹ کے بعد آئے اور کہا کہ وہ انہوں نے کہا جی ہم نے کینسل کر دیا. تو دیکھیں کتنا نقصان پہنچا پاکستان کو.